والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشفائنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سارے احباب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جس نے اب بھی نہیں پڑھا ایک مرتبہ درود پاک اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. سب پڑھ لیجئے مل کے. ہر دل میں اجالا ہے
عثمان غنی تیرا. جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہے، وہ مجھے دیکھ کے نہیں، یہ تصور کر کے کہ ہم حضور کے جو اس جلیل القدر صحابی اور خلیفۃ المسلمین، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. بلند آواز سے پڑھیے. ہر دل میں اجالا ہے عثمان، ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. کیا نام دوبالا ہے عثمان غنی تیرا. آنکھوں میں حیا تیری، سینوں میں وفا تیری. آنکھوں میں حیا تیری، سینوں میں وفا تیری. ہر سر پہ دوشالہ ہے عثمان غنی تیرا. ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تُز کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قرۂ اعظام، اس جامع مسجد کے خطیب محترم صاحب، امام صاحب، صلاۃ کمیٹی کے تمام ممبران، نمازی حضرات، میزبان گرامی القدر عزیزم محمد جنید رضا عطاری صاحب، اور آج کی اس بزم سعید میں موجود حضور نبی پاک علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس ایمان افروز تقریب مقدس میں حاضر ہیں. ہمارے جن عزیزوں نے یہ بزم سجائی
اور اس کا اہتمام فرمایا، میں ناچیز انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین سب کو اس مبارک محفل میں آتے ہوئے ہر قدم پر، واپسی جاتے ہوئے ہر قدم پر، اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کے لیے تمام نسبتوں کا انتخاب خود فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات چونکہ مقصود کائنات ہے اور مقصود وجود عالم ہے، اس واسطے یہ یاد رکھیں کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ عز و ناز کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوا تو وہ کوئی اتفاقی نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے ازلوں سے سرکار کے لیے اس کا خود سے انتخاب فرمایا ہوا تھا۔ شہر شفاعت نگر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک مسکن بنا، اور حضور قیامت تک وہاں محو استراحت ہوئے اور آرام فرما رہے ہیں، تو یہ اچانک سے نہیں ہو گیا، اللہ کے ہاں یہ فیصلے بہت پہلے ہو چکے تھے کہ اس دیس نے میرے محبوب کا وطن بننا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کے لیے خاندان کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رفقاء، جان نثاروں، وفاداروں اور صحابہ کا انتخاب بھی عرش کے رحمان نے خود فرمایا۔ رحمت عالم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس مسئلہ اور اس حقیقت کو اپنی زبان نبوت و رسالت سے خود بیان فرمایا، جو متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ یا الصواعق المحرقہ۔ اس میں بالکل آغاز میں امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 10 پر اس روایت کو متعدد کتب کے حوالہ کے ساتھ یہاں رقم فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے چنا،
وَاخْتَارَ لِي اصحابہ، اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ اگر حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام خود سے انتخاب فرما دیتے تو پھر بھی قیامت کی صبح تک کوئی غلام اعتراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہاں تو معاملہ بہت بلند ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے انتخاب نہیں کیا، میرے صحابہ کا انتخاب عرش کے رحمان نے خود فرمایا ہے۔ اور پھر ہمارے استاد گرامی ہمیں پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے بیٹے ہر کوئی انتخاب کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق، جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کسی چیز کو منتخب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ وہ رب جو ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور استقبال بھی جانتا ہے، وہ رب جس کے لیے کوئی ذرہ تو کیا ذرے کا کروڑواں حصہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ان کے تمام احوال کو جانتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام معمولات کا اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم تھا، اور اس رب نے سب کچھ جانتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کچھ نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا۔ تو جب اس رب نے انتخاب کیا، اگر کسی طرح کا کسی مرحلے پر آگے چل کر صحابہ میں کسی صحابی میں کوئی نقص ہوتا، کوئی معاذ اللہ کو فکری کجی ہوتی، اعتقادی فساد اور بگاڑ ہوتا، تو رب العالمین اسے واضح فرما دیتا اور اپنے حبیب کو اس سے آگاہ فرما دیتا، محبوب یہ بندہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا، آپ کی غلامی اختیار کرے گا، آپ کا کلمہ پڑھے گا، آپ کے دامان کرم سے وابستہ تو ہوگا، مگر میرے یار یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کی وابستگی کا ٹائم فریم 2 دن پر مشتمل ہوگا، یا 4 سال کا ہوگا، یا 10 سال کا ہوگا۔ جو بھی وقت ہوتا، جو بھی پیریڈ ہوتا، عرش کا رحمان اسے واضح فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین نے جب انتخاب کیا، انتخاب فرمایا، تو اس بات کو علی الاطلاق فرمایا، اے میرا یار میں نے انہیں کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں چنا، یہ کوئی عارضی وقت کے لیے تیری غلامی میں نہیں آئے۔ اے میرا یار جب تک یہ جہان ہے، صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنتوں میں پہنچنے تک، ہم نے صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک سب کو تیرا بنا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کسی کے اندر کوئی مسئلہ بعد میں ہوتا تو قرآن اترتا تھا، روزانہ جبریل آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اگر کسی صحابی نے بعد میں معاذ اللہ اعظم باللہ علیہ باللہ تعالی اگر مرتد ہونا تھا، اسلام سے پھر جانا تھا، معاذ اللہ اسلام کو کانٹ کرنی تھی، عرش کا مولا بتا دیتا، اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرما دیتا، مگر ایسا نہ ہوا۔
حضور فرماتے ہیں خبردار، کل 15ویں صدی میں کسی کالے کلبٹے کے کہنے پر میرے صحابہ کے لیے کوئی ترازو مت قائم کرنا اور ان کے معاملہ میں پک اینڈ چوز کا رول مت اپنانا، میرے رب نے خود ان کا انتخاب میرے لیے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر اصحابہ جو لفظ ہیں، اب اس کے اندر بھی بالکل معاملہ واضح ہے۔ یہ نہیں کہا محبوب ابو بکر کا انتخاب تو میں کرتا ہوں، عمر کا آپ پہ چھوڑتا ہوں یا زمانے والوں پہ چھوڑتا ہوں، نہیں، فرمایا ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے اپنے لیے چنا کہ مجھے اپنا محبوب بنانا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے چنا اپنے لیے، اپنا محبوب بنایا، اور صحابہ کو چنا میرے لیے کہ انہیں میرا محبوب بنایا، انہیں میرا یار بنایا۔ اب اگر کسی کو اگلے جملے پر اعتراض ہے، وَاخْتَارَ لِي اصحابہ پر اعتراض ہے، تو پھر وہ پہلے جملے کو کیسے مان سکتا ہے؟ ان اللہ اختارانی کو کیسے مان سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی صحابہ کا انکار کرے گا تو وہ صرف صحابہ کا منکر قرار نہیں پائے گا، وہ مدینے والے کا منکر ہوگا۔ سنی اپنے بختوں پہ تو ناز کر، تو نے جب صحابہ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا تو گویا یہ اعلان کر دیا محبوب میں تیرے یاروں کا بھی غلام ہوں، تیرا بھی غلام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابہ، اور میرے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا۔ صحابہ کون کون؟ فرمایا ابو بکر کو بھی چنا، عمر کو بھی چنا، عثمان کو بھی چنا، حیدر کو بھی چنا، طلحہ کو بھی چنا، سعد و سعید بھی منتخب کیے گئے، عباس و حمزہ بھی منتخب کیے گئے، حسن و حسین کا انتخاب بھی رب نے کیا، سیدہ عائشہ، خدیجہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ، ابو سفیان ہوں یا امیر معاویہ، فرمایا ان سب کا انتخاب رب نے میرے لیے خود فرمایا ہے، یہ سارے رب نے خود میرے لیے چنے ہیں۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارَ وَأَصْحَارَ، فرمایا پھر اللہ نے صحابہ کو چن کر ان میں سے کچھ کو میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرے انصار بنایا، اور کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا۔ کچھ میرے وزیر بنے، کچھ میرے انصار بنے، کچھ میرے اصحار بنے۔ فرمایا میرا انتخاب بھی مولا نے کیا، میرے صحابہ کا انتخاب بھی رب نے کیا، اور آگے ان میں سے یہ جو کیٹیگریز ہیں، کچھ وزراء، کچھ انصار اور کچھ اصحار، فرمایا یہ بھی میں نے نہیں متعین کیا، فرمایا یہ بھی میرے مولا نے خود تعین فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَمَنْ سَبَّهُمْ، فرمایا یاد رکھو جس نے ان میں سے کسی کو بھی برا کہا، جس نے ان کو برا بولا، سب کیا، معاذ اللہ انہیں گالی دی، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا صحابہ کا معاملہ اتنا حساس ہے، ان کا معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، خبردار رہنا ان میں سے کسی پر انگشت اعتراض مت اٹھانا۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا
لعنت کا توق آئے گا، عرش والا بھی لعنت اتارے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اور زمین کا ہر فرد بشر اس بندے پہ لعنت کرے گا جو میرے صحابہ میں سے کسی کا انکار کرے گا۔ اب یہاں مزید آگے امام ابن حجر ہیتمی نے 2-3 اور الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا، لیکن میں یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے ایک نہایت اہم کتاب اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ بالخصوص سادات کرام کے لیے۔ آج کا یہ جو دور ہے بڑا ہی ایک پرخطر ہے، بالخصوص عقائد کے لحاظ سے۔ یہاں گلی گلی ڈاکو تنتناتے پھر رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی حساس انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جی ہم تو علی علی کرتے ہیں، ہم تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم تو امام حسن و حسین کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ نعرہ لگا کر اس کے بعد بالخصوص سادات کرام کو ورغلایا جاتا ہے، سید حضرات کو ورغلایا جاتا ہے، آل اطہار کو ورغلایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آل، ان کے ایمان و عقیدہ کو لوٹا جاتا ہے۔ اور سید حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ہمارا بڑا مخلص ہے، اور یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا، یہ تو مولا علی پاک کا، زہرا پاک کا، حسن پاک کا، حسین پاک کا، اہل بیت اطہار کا مدح خواں ہے، یہ تو ان کا جو وہ ترانہ الاپ رہا ہے، یہ تو ان کا نام لیوا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر تو فوراً اس کے بہلاوے پسلاوے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ ادھر، دھیان ادھر، آج کے دور کے ایک سید کو نہیں، شرق تا غرب سادات ساروں کو اٹھا کر جمع کر کے ایک طرف رکھ لو۔ جس سید کا بھی میں حوالہ دینے لگا ہوں وہ اکیلا سید سب پہ بھاری ہے۔ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں، اور یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں معلوم ہے؟ یہ ان کی ہیں جن کا صبح شام ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہی جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں بڑا پیر بولا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں پیر دستگیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جو اولاد حسن بھی ہے اولاد حسین بھی ہیں، یہ وہی جنہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یہ وہی ہستی جنہیں عالم شریعت بھی بولا جاتا ہے اور پیر طریقت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، یہ وہی جنہیں غوث جلی بولا جاتا ہے۔ کون؟ حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی سرہند کی سرزمین سے آج بھی بول رہے ہیں، مکتوبہ شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ربانی فرماتے لوگوں کون ہے غوث اعظم؟ فرمایا مدینے کے تاجدار نے اور عرش کے مولا نے ولایت کا کارخانہ غوث اعظم کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب امام محمد مہدی کے آنے تک جو ولی بنے گا غوث جلی کے سگنیچر سے بنے گا، جس کو چاہیں گے ولی بنا دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کی شان عطا کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کے منصب پر فائز کر دیں گے، اور جس سے چاہیں گے ولایت واپس لے لیں گے۔ کہ ولایت کا اختیار ان کے پاس ہے۔ حضرت غوث اعظم
وہ جنہیں منصب امامت کبرا، قطبیت کبرا، روحانیت عظما اور غوثیت عظما کا والی و وارث کہا جاتا ہے، وہ بغداد کا شاہ بول رہا ہے۔ روز پاک فرماتے ہیں ادھر سیدو خاص طور پہ تم توجہ کرو، اے سادات کرام تم بہت عظیم ہو، تم مدینے کے چاند کی آل اولاد ہو، دھیان کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ دونوں کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے اصول الدین، اصول الدین یعنی من عقائد اہل سنت والجماعہ، یہ عقیدہ اہل سنت کی کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے الغنیہ، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اور یہ جو دونوں نسخے میرے ہاتھ میں، یہ بھی گرین گرین اور سبز سبز ہے، یہ بھی سبز سبز ہے۔ ہاں یہ کسی اور نے نہیں چھاپا، ہمارے پاس کئی اور نسخے ہیں، لیکن یہ جو دونوں میرے ہاتھ میں ہیں یہ غوث پاک کے اپنے بچوں نے چھاپا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے گیلانی سادات الدکتور محمد فاضل جیلانی نے ان کو چھپوایا ہے۔ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ کے نام سے انہوں نے پورا ادارہ قائم کیا، دنیا بھر کی لائبریریوں سے اپنے جد امجد کی کتابوں کے مخطوطات کو اٹھایا، خطی نسخے اٹھائے، ان کو استنبول میں لایا، محققین کا پینل بٹھایا، پوری ایک جماعت کو متعین کیا اور پورا ایک پینل ترتیب دیا، ان کی نگرانی میں ان کتابوں کو چھاپا گیا۔ ان دونوں کتابوں میں اصول الدین اور الغنیہ دونوں کے اندر موجود ہے، روایت وہی جو ابھی میں نے وہاں سے عرض کی یہاں بھی موجود ہے۔ آج کا وہ بندہ جو دعویٰ تو کرے سید ہونے کا، سادات ہونے کا، آل نبی ہونے کا، اولاد مصطفیٰ ہونے کا، اولاد مولا مرتضی ہونے کا، اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرے حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے، میں اسے جھنجھوڑ کے غوث پاک کا یہ کتاب اصول الدین کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے وہی روایت جو ابھی السوائق سے میں نے آپ کو عرض کی، اس کو یہاں لفظوں کے کچھ تبدیلی کے ساتھ نقل فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ایک نہایت معتمد اور خاص صحابی ہوئے، جنہوں نے تقریباً 10 سال حضور کے گھر میں رہ کر سرکار کی خدمت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اختارنی۔ لوگوں سنو، یہ غوث پاک کی کتاب جو تقریباً 9-10 صدیاں پہلے بغداد محلہ میں غوث جلی نے لکھی تھی، اور بغداد کے منبر پر زمانے کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ آج داتا گنج بخش کے دیس میں یہ امام احمد رضا بریلوی کا غلام سنا رہا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں سنو، حضرت انس بن مالک حضور کی حدیث پاک اور ارشاد گرامی کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، واختار بھی اصحابی، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے، اور پھر کیا کیا؟ فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری، فرمایا ان کو کچھ کو تو میرے انصار بنایا، کچھ کو میرے اصحار بنایا۔ یہ دھیان ادھر کیجئے گا، فرمایا صحابہ کو منتخب کر کے کچھ کو میرے انصار کچھ کو اصحار سسرالی بنایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں سن لو،
وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ آخِرَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ، فرمایا سنو آخری زمانے میں قوم آئے گی، وہ میرے صحابہ کے عیب بیان کریں گے، صحابہ میں نقص تلاش کریں گے، صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے، صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا فلا تواکلوہم، خبردار ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، بولیے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے، اور جو غیرت کا پتلا بیٹھا، غیرت کا بچہ بیٹھا ہے وہ بولے، اس لیے کہ یہ خطاب میرا غیرت والوں سے ہے، بے غیرتوں سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے۔ بے غیرتوں کا نہ کل کوئی وقار تھا، نہ آج کوئی قد ہے، نہ قبر و حشر میں کوئی ان کا مقام ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا اصل دنیا بھی انہی کی، عقبہ بھی انہی کی، جو غیرت سے سر اٹھا کے مدینے والے کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو سنو، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو چنا، مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، انہیں میرے وزیر بنایا، انصار بنایا، سسرالی بنایا۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی خبر دے رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ پر بک بک کریں گے، کوئی کہے گا معاذ اللہ ابو بکر نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، یہ کئی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے تمہیں کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، شرق تک غرب، کئی مسلی ایسے دکھائی دیں گے جو صبح شام تقریروں میں جو وہ آلودہ قسم کے جملے بول کر صحابہ کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، مگر خبردار رہنا، اے سنی، جان جاتی ہے تو جائے، پر صحابہ پر جو ایمان ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ابھی وقت نہیں وگرنہ میں پورا کلام سناتا۔ کیا شاعر کہتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ تعالی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اسٹڈی آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، انکاؤنٹرنگ آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، انفارمیشن آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، المقارنہ للادیان کے سبجیکٹ میں نے اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں مکمل عربی زبان میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا مقالہ اور تھیسس لکھا ہے۔ میں نے شرق تا غرب، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے سینے پر بسنے والے ہر مذہب کو پڑھا ہے۔ میں ہندوازم کو اتنا جانتا ہوں کہ ہندوؤں میں پیدا ہو کر ایک بندہ جو بڈھا ہو گیا، شاید اپنا مذہب اتنا وہ نہ جانتا ہو جتنا میں نے پڑھا۔ میں نے دنیا بھر کے مذاہب کو کھنگالا۔ ایک جملے میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں، میں نے کرسچینٹی کو دیکھا، جیوس کے دیکھا، جین مت کو دیکھا، سکھ مت کو دیکھا، بدھ مت کو دیکھا، ہندو مت کو دیکھا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے ماڈرنزم کے دور میں، آج بھی ہندوازم کے پاس ہزاروں ایسے سوال ہیں، عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس ہزاروں سوال ہیں، یہودیوں کے پاس ہزاروں سوال ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب ان کا مذہب دے نہیں سکتا۔ ان سوالوں کا جواب ان کا دھرم دے نہیں سکتا۔ ان کا مذہب ان کے سوالوں کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اے مسلمان، اپنے بختوں پہ ناز کر، تو پیدا تو آج 15ویں صدی میں ہوا، سوال آج پیدا ہو رہا ہے، زہرا کا بابا جواب 15 صدیاں پہلے دے گیا ہے۔ یہ ہے تیرے میرے اسلام کا حسن و جمال، اور یہ ہے اسلام کا کمال، یہ ہے اسلام کا بے مثال تشخص، یہ اسلام کی عظمت، صداقت اور حقانیت۔ کہ سوال آج تیری میری لوہے دماغ پہ چمکتا ہے، سوال آج تیرے میرے دل کے خیالوں میں کئی انگڑائیاں لیتا ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے،
سوال تیرا بعد میں آیا، ہم جواب پہلے دے گئے ہیں. بلکہ شاعر کا وہ یہاں ٹائم نہیں ہوگا نا، وہ پورا کلام سناتا. اس نے جو بات کی میں تنہائیوں میں پڑھ کے خدا کی قسم روتا ہوں. کیا اس نے کہا؟ آج میرے ہاں سوال جب بھی کوئی پیدا ہوا، میں نے پلٹ کے جو پیچھے دیکھا، اے مدینے والا، تیرے زمانے کی خاک اس کا صدیاں پہلے جواب دے چکی تھی. تیرے دور کی خاک شفا ہر مولوی کیا جانے دنیا کیا ہے. یہ تو مسجد کی چار دیواری میں بند ہوتا ہے، یہ تو مدرسہ کی کٹھیا میں بند ہوتا ہے، اسے تو خبر نہیں دنیا کیا کر رہی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دنیا کا میں 1000 سوال دیتا ہوں، مجھے دنیا کے کسی مذہب سے جواب دے گا تو زہرا کے بابا کا اسلام عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی عظمت ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. حضور نے فرمایا، لوگو اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے چنا. بولو سبحان اللہ. اگر من خوش ہے تو پھر بولو سبحان اللہ. سنی ہو تو بخیل ہو کے نہیں بولتا، سخی ہو کے بولتا ہے. بول سبحان اللہ. حضور فرماتے اللہ نے مجھے چنا اپنے لیے، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر ان میں سے میرے وزیر بنائے، میرے مددگار بنائے، میرے سسرالی بنائے. ادھر فرمایا تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ آخِرَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ. آخری زمانے میں قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو بک بک کریں گے، صحابہ پر جو وہ زبانیں کھولیں گے. حضور نے فرمایا لا خبردار فلا تواکلوہم. نہ انہاں دے نال بے کے کھاؤنا جے تے نہ انہاں اپنے نال با کے کھاؤنا جے. ہاں یہ باب مفاعلہ ہے، یہ باب مفاعلہ ہے. ہاں اس واسطے معنی میں یہ کر رہا ہوں. ہاں میں مسکین سا آدمی ہوں، میں اس وقت درس نظامی کے 15 سے 20 سبق اکیلے وجود پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہوں. اب اگر ابھی جی چاہے تو یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں سیغے بھی بتاؤں گا، سیغوں کی تعلیلات بھی بتاؤں گا، میں صحیح غیر صحیح بھی بتاؤں گا، اور ترکیب بھی سادہ نہیں کروں گا، ترکیب زنجیری بھی کر کے سناؤں گا، اور منطق کے ضابطے بھی فٹ کروں گا، علم معنی بدی اور بیان کو بھی لا کے پھر بتاؤں گا. یہ ہے وہ لنگر جو بریلی مقدسہ سے آ رہا ہے. یہ یاد رکھنا، آپ کے لیے تو اعوذ ہی ہے نا عام لوگوں کے لیے، اور علماء کہہ دیں گے اعوذ فعل، میں کہوں گا نہیں نہیں ایسے نہیں. اعوذ صیغہ واحد متکلم، بحث فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف بابی، اسباب فعال یفعل، نصر ینصر، جیسے آواز یعوذ، اور تعلیل کے بعد ہو گیا عازا یعوذ. ابھی ہے علم الصرف، علم النحو کی بات اس سے آگے کریں گے. فعل صحیح مجرد الضمائر بارزہ ثلاثہ. یہ علماء سمجھیں یہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمارا سبق ہے روزانہ کا. اس واسطے مت یہ سمجھنا کہ یہ کو رٹا ہے. ہم نے زندگی کی ایک سانس میں بھی کسی کا مارا ہوا نہیں کھایا. امام احمد رضا کا فیضان جگ کو پڑھ کے سنایا ہے. اللہ کا فضل ہے، میں نے لاہور سے یہاں تک 15 گھنٹے سفر کیا تو شاید 2 گھنٹے میں سویا سارے رستے، اور باقی جتنا سفر ہوا تو باقی کتابوں کا بیگ تو گاڑی کے اندر تھا. 3 کتابیں ہم نے لاہور سے یہاں تک شاید وہ کو 2-3 ہزار پیجز ہوں گے. سارا رستہ بیٹھ کے پڑھی. کیوں؟ میں یہ عزیز ساتھ تھا، میں نے اسے کہا
میں اب تجھے کیسے بتاؤں، کتاب وہ مزہ دیتی ہے جو دنیا کا کوئی ٹیسٹ نہیں دیتا. کتاب وہ لذت دیتی ہے. کاش آج یہ قوم کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اپنے اسلاف کا یہ سرمایہ پڑ جائے. معلوم ہے پھر کیا ہوگا؟ کاش تم پڑ جاؤ اہل سنت و جماعت کی 15 صدیوں کو، کاش تم جان لا. پھر نتیجہ یہ ہوگا نہ تمہیں نجد و دیوبند کے کیڑے گمراہ کر سکیں گے، نہ شام غریباں کا دھواں متاثر کر سکے گا. تم گنبد خضرا کے اجالوں میں گم ہو جاؤ گے. اے میرا سنی جاگ، بیلا جاگنے کا ہے. میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. میں یہاں سے لے کر کراچی تک، وہاں سے پنڈی کے چوڑوں تک، وہاں سے خیبر، وہاں سے کوئٹہ، وہاں سے شرق تا غرب، پوری دنیا کے ہر طاغوت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ میں غوث جلی کا دامن ہے. یہ غوث اعظم کا دامان کرم ہے جس نے ہم سے ٹکر لینی ہے. غوث پاک کی ٹکر کا سید لائے سامنے، پھر تو ہم سے بات کرے، اور اگر نہ لا سکے تو ہم کہتے ہیں ہم تجھے ذبح نہیں کرتے، گولی بھی نہیں مارتے. ہم یہ کہتے ہیں جو غوث جلی کا عقیدہ تھا تو بھی اسی عقیدے کو پکا لے، تو بھی اسی عقیدے پر آ جا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں یہ یہاں نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کتاب اب تو پاکستان کے شاید جو وہ گھر گھر میں یہ کتاب پہنچ گئی ہوگی. میں نے جب 2016-17 میں منگوائی ترکی سے، ہم نے 25 کتابوں کا سیٹ منگوایا تھا، اور ہمارا خطاب تھا لاہور شاہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کی اولاد ہیں، ان کے مزار پر انوار پر. ان دنوں مسئلہ افضلیت پر بہت زیادہ گرد اڑایا جا رہا تھا. افضلیت صدیق پر خطاب تھا. اور گوجرانوالا کی سرزمین پہ نباز قوم حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار مقدس پر اسی عنوان سے خطاب تھا. مجھے یہ کتاب چاہیے تھی، بہت ڈھونڈی نہیں ملی. میں معمول سے میں نے سمجھا شاید مل جائے. میں نے ایک طالب علم کو کلاس سے اٹھایا، مارکیٹ بھیجا، وہ سارا دن گھوم پھر کے لاہور کا کوئی بازار نہیں چھوڑا. واپس آ کے مجھے مایوس ہو کے کہتا استاد جی مڑ کتاب تے کہیں نہیں لبھی. تو آپ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ہیں استاد کتاب تے کوئی نہیں لبھی. میں کہ پھر کی کریے سجنا. پھر میں نے یہ کیا کہ کراچی سے ہمارا سارا سال مال آتا ہے، کوئٹہ کے ایک پٹھان سے آتا ہے، اسلام آباد کے ایک بندے سے آتا ہے. اتنا بڑے تاجر کا مال نہیں آتا جتنا مال ہم منگواتے ہیں سارا سال یہ کتابوں کا. تو میں نے ایک جگہ فون کیا، انہوں نے کہا نہیں. دوسری جگہ کیا، انہوں نے کہا نہیں. کوئٹہ کے پٹھان کو کہا، اس نے کہا ہم آپ کو کچھ وقت بعد بتائے گا. پھر کچھ وقت بعد اس نے کہا یہاں سے نہیں ملے گا، اگر کوئی UAE میں آپ کا ہے، متحدہ عرب امارات میں، وہاں سے مل جائے گی. میں نے وہاں 2 جوانوں کی ڈیوٹی لگائی، 17 دن لگائے. ابھی میں تمہیں سنا رہا ہوں لاہور سے 15-20 گھنٹے کا سفر کر کے، تم ابھی بولتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی بوجھل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو. ہاں یہ تو ذرا سوچنا یہ کتاب آئی کیسے، منگوائی کیسے، کتنی پیچھے تگودو ہوئی. 17 دن ان جوانوں نے گاڑی لی اور پورے UAE میں گھمائی، کوئی شہر نہیں چھوڑا متحدہ عرب امارات کا. آخر میں نہیں ملی. میں مدرسے سے پڑھا کے گھر گیا اور بڑا تنگ سا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ظہر کی نماز کے بعد گھر کے بند کمرے میں نے اپنے آپ سے کہا بندیا ساری زندگی تو نے لوگوں کو نماز غوثیہ اور صلاۃ غوثیہ کے فضائل اور مسائل پڑھ پڑھ کے سنائے، آج نماز غوثیہ پڑھ کے تو دیکھ لو، صلاۃ غوثیہ پڑھ کے تو دیکھ لو. میرے ہاتھ میں غوث جلی کا دامن ہے. میں غوث پاک کی اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں خدا گواہ ہے، میں نے تنہا کر کے کمرے میں نماز غوثیہ کے 2 نفل پڑھے. پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی. پھر میں عراق کی جانب 11 قدم چلا. پھر میں نے فارسی کی یہ گروبائی پڑھی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد من گدایم تو سلطان دو عالم شدی
از تو دارم تمایا شاہ جیلان مدد ہے. میں یہ پڑھا اور اس کے بعد امام احمد رضا بریلوی کی زبان میں کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں نے یہ پڑھنے کے بعد عرض کیا اے شاہ جیلاں میں توڑے منگتے ہیں جو ایک ادنا منگتا, سوغات توڑی ہے کرم چا فرماؤ لب جاوے. میں نے اسی طرح دیسی زبان میں کہا, آخر میں کہہ کے خاموش ہو گیا. اسی دن عصر یا مغرب کی نماز پڑھ کے بھی بیٹھا تھا تو گھر سے موبائل لے کے انہوں نے کہا کسی کا فون آ رہا ہے. میں نے سنا, موبائل آگے رکھ دیا, اسی طرح مسلح پہ تھوڑی دیر بعد خیال آیا ذہن میں نے کہا ہر جگہ سے تلاش کیا, یہ جناب گوگل سے معلوم کریں شاید یہ کچھ بتا دے, حضرت گوگل شاید کوئی سراغ بتا دے, یہ بھی بہت بڑی انٹیلیجنس ہے نا. تو میں نے گوگل پہ لکھا اصول الدین لسیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی, وہاں پر ایک ویب سائٹ کھلی, اس کے اوپر ایڈریس تھا مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول, یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے. میں نے نمبر تھا وہ ملا دیا, جب نمبر ڈائل کیا ترکی کے شہر استنبول میں جا ملا, جب ملا تو اٹھانے والے نے اٹھایا. اب معلوم نہیں فاضل جیلانی یہ جو چھاپتے خود تھے یا ان کا کوئی آگے کوئی اور ذمہ دار تھا. بہرحال اس نے عربی میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اخی ماشاء اللہ مرحبا اہلا وسہلا من انت ومن این انت. میں نے عرض کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, شکرا یا اخی ھذا من حسن اخلاقک ومن حسن اطوارک, اسمی محمد مختار علی الحیدری وانا من پاکستان. ماشاء اللہ انا ارحب بک یا اخی, شکرا شکرا ان واللہ انا عاجن شکر لک. ایو خدمہ, اس نے کہا کیا کام ہے. میں نے کہا اريد الکتب لسیدنا الشیخ المرشد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی. اس نے کہا نعم موجود, ایو کتاب المجموعہ الکاملہ. انہوں نے کہا مڑ کڑی کتاب چاہی دی ہے. میں کہا میں کو تے ساریاں ہی چاہی دیاں, ساریاں ہی چاہی دیاں. انہوں نے کہا نعم انا فی خدمتک, انا ارسل الیک التفسیر بعد دقائق ثم انا فی خدمتک. کہتا ہے میں چند منٹ کے بعد آپ کو وہ تفصیل بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر, آپ دیکھ لیں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگلا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے مجھے 25 کتابوں کی فہرست بھیجی. جب بھیجی تو میں نے وہ پوری کال بھی نمبر بھی اور وہ سکرین شاٹ لے کے اس فہرست کا اٹھا کے دبئی کے ساتھیوں کو بھیجا. پھر بندہ دبئی سے چلا استنبول گیا, ترکی پہنچا, پھر استنبول پہنچا, پھر اس جگہ پہنچا جہاں یہ ادارہ. پھر مجھے جب فون کیا پاکستان کے رات 12-1 بج رہا تھا, اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب میں وہاں آ گیا جہاں یہ کتابیں چھپتی ہیں. میں کہا میرے عزیزہ ماں یقین نہیں آؤں, یا تے میں کو تصویراں سینڈ کر یا مجھے ویڈیو کال کر کے دکھا. اس نے ویڈیو کال کر کے جب گھمایا نا کیمرہ تو میں نے دیکھا. میں نے کہا میرے عزیز اب چلا تو گیا, اب کتاب چھوڑنی کوئی نہیں ہے, جو ہے وہ اٹھا کے لے آؤ. تو بندے نے وہاں سے تقریباً 2,22,000 روپے کی کتابیں خریدی. اور بندہ کون ہے؟ آج تک میرا اس کا یوں مسافہ بھی نہیں ہوا جیسے سلام آپ سے لیتا. میں اس نے آپس میں سے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے. سمجھ آگئی؟ اور پھر اس نے کتابیں, اس نے کہا لے کے دبئی جاؤں گا, حضور دیر ہو جائے گی آپ کو. ترکی سے استنبول سے ڈائریکٹ لاہور کو بھیجی اور خود وہاں سے واپس پھر ٹکٹ کرا کے دبئی چلا گیا. کتابیں ہمیں لاہور پہنچ گئیں. اور مزے کی اس سے اگلی بات بتاؤں, وہ اور مزے والی کیا, میں نے گھر کے جس بند کمرے میں سوال کیا تھا نا غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد, کتابیں اسی بند کمرے میں کاٹن آیا. میں باہر بھی نہیں گیا, وہاں آیا کاٹن. سائیں آکھیا مڑ تو ہیک منگیے اے سخیاں دا دربار ہے کہ یاد چکرے سی جا, ہم تجھے رج رج کے عطا کریں گے. وہ میں ہزارے کا رہنے والا ہوں. ہمارے ہزارے میں جب آج کل بھی ادھر کتنی گرمی ہے, پنجاب میں گرمی ہے, میں بھی پچھلا ہفتہ پورا کے پی کے گیا. وہاں بھی بستروں میں, کمبلوں میں, رضائیوں میں لوگ سوتے ہیں. بہت یخ بستہ ماحول ہے.
ہمارا گاؤں بالکل پہاڑی کی چوٹی پر ہے، تو پرانے وقتوں میں جب سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی تو ہمیں خود ہی یاد ہے بچپنے میں، میرے گاؤں کی سڑک آج بھی کچی ہے، تو بہرحال وہ جب کبھی بارش کا سماں ہو جانا، سردی آنی، تو ہفتہ 10 دن 15 دن بارش اور مسلسل بادل اور سورج نہیں نکلنا، کبھی نکل جائے نا 15-20 دنوں بعد، تو وہاں لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، باہر نکلتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہمارے گاؤں کے ایک سید صاحب تھے، وہ بابا قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ کے مری میں مرید تھے سید۔ تو کافی دنوں کے بعد جب سورج نکلا تو وہ اپنے ہمارے گاؤں سے چلے مری کو اپنے مرشد سے ملنے کے لیے۔ رستے میں کہتے ہیں یہ جو دریائے کنہار ہے، یہ جو بالا کوٹ والا، ٹھنڈیانی سے کہتے ہیں میں پگڈنڈی سے چل رہا تھا، برف سے سلپ ہوا، دریا میں جا رہا تھا، میں نے آواز لگائی یا غوث اعظم دستگیر المدد، کہتے ہیں مجھے کسی نے اٹھا کے رستے میں چھوڑ دیا، رستے میں رکھ دیا۔ میں جب وہاں مری پہنچا، دھیان ادھر کرنا، کہتے ہیں جب میں مری پہنچا تو مسجد میں داخل ہوا، بابا صاحب قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو میں جب داخل ہوا کچھ مرید بھی بیٹھے تھے، میں جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا بھی قریب نہیں گیا، میں نے سلام کیا، میں نے جب سلام کیا نا تو انہوں نے جواب دے کے ساتھ ہی مجھے بھی قریب نہیں گیا، مجھے کہا شاہ جی یہ نکے جے کم لئی تساں غوث پاک نے تکلیف دیتی ہے، اے کم تے مڑے جا بڈھا بابا بھی کر سکنا سی، کہا اس کام کے لیے آپ نے غوث پاک کو پکار لیا، یہ کام تو میرے جیسا بابا مسکین بھی کر سکتا تھا۔ تو جو کہتے ہیں نا وہ کیسے دیتے ہیں، ہم انہیں تازہ تازہ دکھا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے لاہور کے حجرے میں بغداد کے شان استنبول سے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، اور 25 کتابوں کا سیٹ ہے یہ پورا، اور میں نے پورے ملک کراچی، حیدرآباد، یہ تمہارے ڈگری میں، سکھر میں، اوباڑو میں، پنجاب کے کریا کے پی کے میں نے اپنا کشمیر کے پہاڑوں اور وادیوں گھاٹیوں میں یہ کتاب اٹھا کے سنائی، اور سنا کے ہر دربار پہ بیٹھے طاغوت کو، ہر مسلک سے بغاوت کرنے والے مولوی اور پیر کو میں نے للکار کے کہا اے بابا لاؤ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو غوث جلی کی ٹکر کا حوالہ لا، اور اگر نہ لا سکو تو آؤ، آج بھی آواز لگ رہی ہے، آ جاؤ، عقیدہ وہی سچا ہے جو مدینے کے تاجدار سے صحابہ اہل بیت نے پڑھا، مولا علی نے پڑھا، علی سے علی کے بچوں نے پڑھا، ان سے چلتے چلتے بغداد کے غوث جلی نے پڑھا، اور انہوں نے زمانے کو پڑھایا۔ اور یہ تو میں ایک روایت سنا رہا ہوں، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب، یہ پورا چیپٹر سنا دوں تو یہ دھرتی پہ جتنا اس وقت اندھیرا ہے اس سب کے لیے سپرے ہو جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ روایت لا کر اگلے جملے کہوں اور اس کے بعد میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا میرے جد پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگ آئیں گے میرے صحابہ کو بولیں گے، بکواسات کریں گے، صحابہ کو بکیں گے، گالیاں دیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کے حلوے مانڈے ہڑپ کر جانے، تم نے ان کے چاولوں میں غرق ہو جانے، تم نے ان کی دیگوں میں منہ ڈالنے، تم نے ان کے جلسوں میں جا کر تو ان کا گند چاٹنا ہے، معاذ اللہ۔ فرما اللہ خبردار، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، فلا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، نہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، الا فلا تشاربوہم، خبردار ان کے ساتھ مت بیٹھ کے پینا، الا فلا تناکحوہم، نہ انہیں بیٹیاں دینا، نہ ان سے بیٹیاں لینا، رشتہ داریاں نہ کرنا، الا فلا تصلوا معہم، خبردار ان کے ساتھ مل کے نمازیں نہ پڑھنا۔ آج کے چھوٹے چھوٹے الو کے پٹھے کہتے ہیں ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں مرضی پڑھ لیں۔ میں نے کہا یہ غوث اعظم کا حوالہ، مدینے کے تاجدار کا ارشاد گرامی، یہ حدیث مصطفیٰ، حضور نے فرمایا خبردار گستاخان صحابہ، ان کے ساتھ مل کے نمازیں نہ پڑھنا۔
ان کے ساتھ مل کر نمازیں نہ پڑھنا. اگلے جملے والا تصلو علیہم، فرما مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھنا. کیوں؟ حلت اللعنہ، علیہ ہے. فرما اس لیے کہ انہوں نے جو میرے ابو بکر کو بھونکا، عمر کو بک بک کیا، عثمان کو بکواس کیا، علی مولا کی گستاخی کی، صحابہ کی بے ادبی کی، توہین کی، اب وہ تو بن گئے لعنت کا نشانہ اور لعنت کا ٹھکانہ. اگر یہ سارے کام تم نے ان کے ساتھ مل کر کیے تو جب لعنت کی نحوست اور ظلمت اور وبال ان پر اترے گا تو بچ تم بھی نہیں سکو گے. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو لعنت سے، لعنت کی جو ہے وہ تنات اور خجالت سے، تو فرمایا پھر صحابہ کے گستاخوں سے بچ جانا، صحابہ کے غلاموں کے ساتھ ہو جانا. اور ہر گھڑی یہ نعرہ برملا لگاتے رہنا جو کراچی کے ایک درویش نے لگایا ہے. کیا؟ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے. یہ غوث جلی کا حوالہ ہے. اب میں یہاں یہ حدیث سنا کر میں پوچھتا ہوں اس بندے سے جو کہتا ہے جی میں ابو بکر صدیق کو تو مانتا ہوں، عمر فاروق کو تو مانتا ہوں، میں عثمان غنی کو تو مانتا ہوں، مولا علی کو تو مانتا ہوں، حضرت امیر معاویہ مجھے اچھے نہیں لگتے. میں کہتا ہوں کمینے ڈوب کے مر جا. مدینے والا تو فرماتا ہے میرا جو بھی صحابی ہے اسے رب نے میرے لیے چنا ہے. ہر صحابی کا انتخاب عرش کے رحمان نے خود فرمایا ہے. اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں تو یہی روایت متعدد اور حوالوں کے ساتھ سنا سکتا ہوں، لیکن اگلا حوالہ اور اس کے ساتھ بطور خاص آج کا جو عنوان ہے ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. یہ میرے ہاتھ میں الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صحیفہ اور آپ کا دفتر عشق و محبت، شان رسالت کا ایک عظیم باب، نبی علیہ السلام کی شان، عزت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کا ایک جو ہے وہ عظیم جہان. الشفا کے اندر حضرت قاضی ایاز یہ روایت لاتے ہیں تو لفظ ذرا آگے ہیں. اب ذرا سننا، اہل سنت کا ویسے اس حدیث کے ہر لفظ میں سننی عقیدہ ہے، پر یہاں بطور خاص ایک اور عقیدہ آ رہا ہے. کیا؟ سرکار نے فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. فرمایا اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد دھرتی کے سینے پر جو گزر چکے یا جو صبح قیامت تک آگے آئیں گے ان سب میں سے اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے. یہ بات میری ذرا پھر سننا اور دھیان کر کے سننا. میں نے جو جملہ بولا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس زمین کی چھاتی پر جو گزر چکے یا جو آگے آئیں گے ان سب میں اللہ نے مدینے والے کے صحابہ کو چنا ہے. اور سن کے پھر کیا کیا؟ حضور آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً. فرمایا پہلے سارے صحابہ کو چنا، پھر ان میں سے اللہ نے میرے لیے خاص طور پہ 4 کو چنا. کہو سبحان اللہ. 4 کو چنا. آج تمہارا کراچی کا وہ مولوی جو سنیوں میں بڈھا ہو گیا، ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر، اور ترس آتا ہے ہٹ کے ایسے لوگ قابل رحم معلوم ہوتے ہیں جنہیں ساری زندگی اپنے محراب میں پیچھے لکھوا کر بھی سمجھ نہیں آئی کہ حق 4 یار کا نعرہ سنی کا نعرہ ہے. کہتے ہیں جی یہ حق 4 یار، حق سب یار کیوں نہیں کہتے؟ حق سب یار بولو. میں نے کہا تم ساری زندگی کس جہان میں مدہوش رہے حضرات؟
بتاؤ تو صحیح، تمہاری مسجد کے محراب میں لکھا ہے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم. کسی کو ڈر ہوگا تو ہوگا. میں یہ جو ہمارے بزم فدایان اہل بیت ہیں، علماء حقہ ہیں، یہ جلیل القدر علماء، یہ چمکتے اور روشن چہرے، میں ان کے بیہاف پر یہ کہیں گے ہم نہیں لیتے تو میں کہتا ہوں میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. میرا یہ اعلان ہے، کراچی کے کوکب نورانی سے لے کر پنڈی کے عبد القادر شاہ تک، ریاض شاہ تک، حسین الدین شاہ تک، ایرانی کٹر کے کیڑے نیفے ٹیرے تک، سب کو یہ چیلنج ہے. اگر تمہارے اندر علمی دم خم ہے تو جواب دو، جواب دو. یہ امام احمد رضا کا ایک ادنا ریزہ خار بول رہا ہے. حضور نے فرمایا رب نے میرے لیے میرے صحابہ چنے. سنی بول سبحان اللہ. صحابہ کو چنا. حق سب یار، حق سب یار. پر آگے کو وختار علی منہم اربعہ، ابا بکر و عمر و عثمان و علی. سنی ذرا گج کے بولنا، ایسے تو نہیں بولنا. فرمایا صحابہ میں سے پھر چاروں کو چنا. کون کون؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ان چار کو چنا. میں نے کہا حضرت کوکب بے نورانی تمہیں مدہوش عالم بڑھاپے میں کیا ہو گیا؟ وہ ہم نے کہاوت اردو کی کتابوں میں پڑھی تھی، مڑ یہ بڈھا سٹھے آ گیا. 60 سے اوپر جا کے نہ جانے تمہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ ایران کا تمن اتنا مدہوش کرتا ہے. کوئی تمہیں یہ نشہ کہاں سے چڑھا بتاؤ. کل تک بلکہ ساری زندگی تمہارے والد گرامی نے یہ نعرہ لگایا، اپنے محراب میں لکھوایا، تم نے اسے ثابت رکھا، قائم رکھا، موجود رکھا. آج ایران سے شام غریباں کا دھواں چلا اور تمہارے ناکوں، تمہارے نوسٹلز میں داخل ہوا، تمہارے نتنوں کو مدہوش کر گیا. اور تم نے کہا یہ ہمارا نعرہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں، یہ ایران والوں یا ان کے گماشتوں کا نعرہ تو نہیں ہے، پر 15 صدیوں سے مدینے والے کے غلاموں کا نعرہ ہے. سنی کا نعرہ ہے حق جاری یار. کیا نعرہ ہے بولو؟ آواز کوئی نہیں آئی. کیا نعرہ ہے؟ وہ بولو حق جاری یار. یہ ہمارا نعرہ ہے. اور حضور فرما رہے ہیں اللہ نے میرے لیے 4 کو چنا. اور اگلی بات، کراچی کے کچھ گھگو، ہماری زبان میں کہتے ہیں گونگلو، ہزارہ میں کہتے ہیں گونگلو یا ٹھپر کہتے ہیں، جس کو تم شلجم کہتے ہو. تو کچھ گونگلو مولوی کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، نعرہ لگاتے ہیں. میں نے کہا مڑ شالا سج کے مرونجے، علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. نمبر پہلا کس کا؟ علی سے تو پوچھ. حضور نے فرمایا صحابہ چنے، پھر ان میں 4 کو چنا. لیکن جب 4 کا نام لیا تو مدینے والے نے فرمایا پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کو چنا. تم الٹے بھی لٹک جاؤ، ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، خمینی اور مجلسی اور کلینی کو قبروں سے بھی اٹھا کے لاؤ، رب کعبہ کی قسم دھرتی کے چپے چپے پر پہلے نمبر کے نام کا نعرہ صرف صدیق اکبر کا بجے گا. میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ چنے، ان میں 4 کو چنا. اب یہاں آ کے میں جو اصل ہمارا موضوع ہے اس پہ آنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا 4 چنے. کون؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی مولا. تو عثمان ذوالنورین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سنی جس کی آج تو بزم محبت سجائے بیٹھا ہے، کون ہے یہ ہستی؟ یہ وہ ہے جسے رب نے ایک بار نہیں چنا، بار بار چنا ہے، بار بار چنا ہے۔ جب سب کو چنا تب بھی عثمان کو چنا، جب سب کے بعد 4 یاروں کو چنا پھر عثمان کو چنا۔ اور صرف اب نہیں چنا، صرف اب نہیں چنا، میں جلدی سے سناتا جاؤں، صرف اب نہیں چنا، میرے نبی پاک علیہ السلام حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم، آقا کونین علیہ السلام نے عثمان کو خود پھر ایک بار نہیں 2 بار چنا، پھر خود 2 بار چنا۔ ایک بار چنا تو شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ مزکیہ مطہرہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ معطرہ۔ سنی میں کروں کیا تیرا؟ اب تو روایتوں کا اور رواج کا پابند ہو گیا ہے، محرم آتا ہے تو دیکھا دیکھی تو بھی 4 نعرے لگا دیتا ہے۔ کبھی اپنے محرم کے اور سارا سال جلسوں پہ غور بھی کیا کر، کیا تیرے ممبر سے کبھی تیرے ممبر سے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی بات کرتا ہوں، انہیں دیکھا دیکھی اہل بیت کا نعرہ لگائیں گے تو صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، سیدہ کائنات طیبہ کائنات طاہرہ کائنات مخدومہ دارین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، حضرت مرشدنا و سیدنا حسن پاک حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیں گے، اور اس کے بعد بس لوگ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت یہی ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ سنی بیدار ہو جا، جاگ جا، ہم اہل بیت ایران والوں والے نہیں مانتے، ہم وہ اہل بیت مانتے ہیں جو یا قرآن نے بتائے ہیں یا مدینے والے نے بتائے ہیں۔ ہم وہ سب اہل بیت مانتے ہیں، اہل بیت مولا علی اہل بیت ہیں، علی کے ہم نوکر، علی کے ہم غلام، علی کے ہم گداگر، علی کے ہم دریوزہ گر۔ مگر یاد رکھنا علی مولا سیدہ زہرا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جو علی زہرا حسن و حسین کو تو مانے، امی عائشہ کو نکال دے۔ جو سیدہ کائنات فقیہہ امت مجتہدہ امت مصطفیٰ معلمہ امت تاجدار کائنات حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھول جائے، یاد رکھنا سنی اہل بیت مانتا ہے۔ کون کون؟ نبی کی ساری بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کے بابا عبداللہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کی امی جان سیدہ آمنہ بھی اہل بیت ہیں۔ اونچا بولنا سبحان اللہ خدا کے۔ حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا وہ بھی اہل بیت ہیں، امیر حمزہ بھی اہل بیت ہیں، حضرت قاسم بھی اہل بیت ہیں، عبداللہ طیب و طاہر بھی اہل بیت ہیں، ابراہیم بھی اہل بیت ہیں، سیدہ زینب حضور کی شہزادی بھی اہل بیت ہیں، رقیہ بھی اہل بیت ہیں، ام کلثوم بھی اہل بیت ہیں، حضور کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیہ علی مولا فاطمہ زہرا حسن حسین زینب کبریٰ یہ سب اہل بیت ہیں۔ ان سب کو ماننا پڑے گا۔ اہل بیت ماننے ہیں تو قرآن والے مانو، سنت حضور تاجدار کائنات والے مانو، مرضی کا ماننا نہیں چلے گا۔ جو مرضی کا مانے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پٹخا جائے گا، بیڑا پار اس کا جائے گا۔
جو حضور کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق اہل بیت نبوت کی غلامی کرے گا۔ اس واسطے اپنے ممبروں پر بیان کرو، بولو اپنے ممبروں پر۔ ابھی میں اس وقت حضور کے شہزادوں شہزادیوں پر، اہل بیت اطہار کے دیگر نفوس قدسیہ پر بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن اشارہ ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں محرم آگے آ رہا ہے، اس مرتبہ خطبے دو حضرت مولا علی کی شان میں بھی، سیدہ زہرا کی شان میں بھی، امام حسن کی شان میں بھی، حسین کی شان میں بھی، اور پھر خطبے دو امی عائشہ کی شان میں بھی، ازواج مطہرات کی شان میں بھی، ہیں وہ جن کے بارے میں قرآن کا وہ آیہ تطہیر والا پورا رکوع رب نے نازل فرمایا ہے، ان کی شان بھی بیان کرو۔ تو بہرحال میں نے یہ نام اس لیے حضور کی شہزادی کا لیا اس طرح، اور یہ نہیں آپ کے سامنے لیا، ہم تو تنہائی میں بھی میں نے اپنے آقا و مولا کے شہزادوں کا کبھی سمپل کر کے نام نہیں لیا، اللہ گواہ ہے، جب لیا آقا جی حضرت قاسم کہہ کے بولا، آقا جی حضرت عبداللہ کہہ کے بولا، آقا جی حضرت ابراہیم کہہ کے بولا، آقا زادی اور شہزادی کہہ کر حضرت سیدہ زینب بولا، سیدہ رقیہ بولا، سیدہ ام کلثوم بولا، سیدہ فاطمہ الزہرا بولا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے چنا، اپنی ایک شہزادی دی، دوسری شہزادی عطا وہ وصال کر گئی، حضور نے دوسری عطا فرما دی، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا فرما دیا، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابھی دیکھنا ذرا حضور کیا فرماتے ہیں، عثمان تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تو برگزیدہ صرف برگزیدہ نہیں ہے، تو برگزیدہ ترین ہے۔ عثمان ہمارے ہاں عربی میں کہتے ہیں، اس میں تفضیل چٹے چوڑے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، ایک ہوتا ہے پوزیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری۔ وہ جن کو رب نے سپرلیٹو ڈگری میں چنا نا، ان میں سے ایک بادشاہ کو عثمان کہتے ہیں۔ حضور کی جب دوسری شہزادی تشریف لے گئی دنیا سے، میرے آقا و مولا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بولے، فرما لوگو زوجو عثمان، عثمان کا نکاح کرو، شادی کرو عثمان کی۔ کیوں؟ فرما لو کانت ہندی ثالثہ لزوجتہ وما زوجتہ الا بوحی من اللہ عز و جل۔ فرمایا اگر محمد عربی کے گھر میں اللہ نے کوئی تیسری بیٹی دی ہوتی، میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ اور آگے فرمایا یہ کوئی نہ کہے کل کلا کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں سلام ان کی عظمت کو، صرف ان کا نکاح عرشوں والے کے حکم سے، عرش کے رحمان کے حکم سے ہوا، فرما ان کا بھی ہوا، سیدہ رقیہ کا نکاح بھی عثمان سے رب کے حکم سے ہوا۔ دب کے بول سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کا نکاح عثمان ذوالنورین سے جو ہوا، تو فرمایا وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، عرش والے کا آرڈر لے کے جبریل آیا، سونے عرشوں پہ نکاح ہو چکا ہے، فرشوں پہ بھی کر دیجئے۔ فرمایا تو اس کا بھی میں نے کیا، اب اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کو دیتا۔ یہ تو بات ہے تین کی، آگے بڑھیے نا ذرا، یہ کتاب ہے میرے پاس تقریباً 1100 سال پرانی کتاب، الشریعہ امام آجری کی اور عقیدہ کی کتاب ہے۔ میں اس کتاب کا پورا تعارف کرواتا، پورا تعارف، اور وہ تعارف اس طرح کہ 2018 یا 19 میں ایک بندہ کینیڈا سے دوڑتا دوڑتا آیا، وہ کراچی میں جو درویش بیٹھا ہے نا، وہ درویش جسے دنیا کہتی ہے امیر اہل سنت۔ میری بات سننا ادھر توجہ۔ اس نے ایک نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، ابو بکر صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی، علی و فاطمہ و علی ہیں، حسن حسین بھی، سب ازواج مصطفیٰ۔ اس کے بعد اس نے کہا اور ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ
یہ کہا دوڑا دوڑا ایک آیا بڈھا کینیڈا سے اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا, کچھ لوگوں کو بٹھایا, 3-4 گھنٹے شور شرابہ کیا. کہتا ہے معاویہ کی شان تو 1400 سال 1300 سال کی کسی کتاب میں نہیں آئی. میں نے کہا تم نے 76 برس کہاں گزارے, کس اندھیر نگری میں گزارے, کس اندھیر خانے میں گزارے, تم نے کس گمراہی کے اڈے پہ گزارے؟ تمہیں 76-77 سال کی عمر میں یہ نہیں پتا چلا کہ معاویہ کی شان کسی کتاب میں نہیں آئی؟ کہتا جی کسی کتاب میں نہیں آئی. میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے 13-14 صدیوں کو کھنگالا ہے. میں نے کہا یاد رکھو 76-77 سال کی عمر میں جو بڈھا ہو کے بھی جس کو نہ پتا ہو معاویہ کی شان آئی ہے یا نہیں آئی, وہ مجدد نہیں ہوتا, متجدد ہوتا ہے. مجدد دیکھنا ہے تو چلو بریلی میں امام احمد رضا کو دیکھ لو. کہتا ہے کسی کتاب میں نہیں آئی. اور وہ ہمارے ہاں فارسی میں ایک محاورہ اور ایک پروورب ہے, ایک آئیڈیم ہے, کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد. 2018-19 میں کہتا ہے کسی کتاب میں نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں نیٹ سے نکال لو, نیٹ پہ پورا خطاب ہے 3 گھنٹے کا, اس میں 3 گھنٹے حوالوں کو کاٹ کاٹ کے اور صحابی کی عزت پر حملہ کرتا رہا. اور میرے آقا کا فرمان ہے اسی اشریہ میں, فرمان میرے صحابی پر جب کوئی بک بک کرے, جس کو رب نے علم دیا وہ بولے, اپنے علم کا اظہار کر کے میرے صحابی کی عزت پر پہرا دے. اگر نہیں بولے گا تو عرش والے کی لعنت ہوگی, سارے فرشتوں کی لعنت ہوگی, سارے انسانوں کی لعنت ہوگی. ہم نے پھر ہم بولیں گے, ہم بولیں گے. آؤ پھر بتائیں کیسے بولے. اس نے جب یہ کہا 2018-19 میں, اس کے بعد ہوا یہ 2020 میں یا 21 میں اپنا بورڈ بنوایا HEC سے, ہائر ایجوکیشن سے. پاکستان کا جو ایجوکیشن کو ہینڈل کرنے والا ادارہ ہے, وفاقی ادارہ, فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ, اس ادارے سے اپنا بورڈ بنوایا, نام رکھا نظام المدارس بورڈ. اس بورڈ کا جب پہلا جلسہ کیا, اس جلسے میں جب اپنا سلیبس اناؤنس کیا, وہ کتابیں اس نے کہا جو ہم اپنے مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیں گے, کہنے لگا ان میں ایک کتاب ہم جو اپنے مدرسوں میں طاہر القادری کہتا ہے سبق میں پڑھائیں گے نا. 2018-19 میں کہا کسی کتاب میں معاویہ کی شان نہیں. 20-21 میں کہا ہم اپنے مدرسوں میں جو کتاب پڑھائیں گے ان میں سے ایک غوث پاک کی غنیات الطالبین کو بھی سبق میں پڑھائیں گے. میں نے کہا اچھا سبق میں پڑھاؤ گے تو آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں معاویہ کسی کتاب میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. دب کے بولنا سبحان اللہ, اونچا بول سبحان اللہ. میں نے کہا یہ ہے وہ غنیہ جو تو سبق میں پڑھائے گا. اس غنیہ میں کیا ہے؟ اور صرف غنیہ میں نہیں ہے, یہ میرے پاس جو اصول الدین ہے اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, دونوں میں ہے. غوث پاک نے کہا خلافت ابی بکر, پھر کہا خلافت عمر, پھر کہا خلافت عثمان, پھر کہا خلافت علی, پھر کیا کہا خلافت معاویہ. یہ وہ کتاب ہے جو طاہر القادری اپنے مدرسے میں سبق میں پڑھائے گا. اور اس کتاب میں لکھا ہے معاویہ عام نہیں ہے. جب حسن و حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے امت کا امام بنا دیا, پھر معاویہ عرب و عجم کا امام بن گیا تھا. حضور کی امت کا امام اور بادشاہ اور سلطان اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن گیا تھا. پھر کہتا ہے طاہر القادری کہتا ہے ایک اور کتاب بھی سبق میں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو. وہ کون سی؟ کہا یہ اشریہ سبق میں پڑھائیں گے, اشریہ. اور ہمارے پاس پہلے ایک نسخہ تھا ایک جلد والا, اب یہ 3 جلدوں والا ہے, تیسری جلد ہے. میں نے کہا یہ بھی سبق میں پڑھاؤ گے تو آؤ اس کو بھی دکھاتے ہیں. اس کتاب کے اندر تقریباً 11 چیپٹر ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں.
11 ایک مین عنوان کتاب فضائل معاویہ ابن ابی سفیان، اس کے بعد آگے پھر 10 باب اور ہیں جو امام آجری نے قائم کر کے بتایا کل کے ایران کے کسی ڈاکو اور کسی ہرکارے کے بہلاوے میں آ کر حضور کے صحابی کو بک بک نہ کرنا، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عباس، امیر حمزہ، فرمایا باقی کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ہیں، ایسے ہی معاویہ بھی آسمان کا چمکتا ہوا آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے۔ 11 باب اس کتاب میں امام آجری نے قائم فرمائے، اور میں ابھی آج کے لحاظ سے آخری بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ شریعہ امام آجری نے اس کے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو روایت لائی، ادھر میں نے آپ کو مجمع الزوائد امام حیثمی سے سنایا، وہاں پر لفظ یہ تھے، حضور نے فرمایا میں نے رقیہ کا نکاح کیا، ام کلثوم کا نکاح کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی وحی سے کیا، تیسری شہزادی اگر رب دیتا وہ بھی میں عثمان کو دیتا، اب تم دے دو جس کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اور بولا، حضور نے فرمایا سنو، لو کن 10 لزوجتہن عثمان، 3 تو چھوڑو، 10 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو دے دیتا۔ پھر 10 پر بھی بات ختم نہیں، پھر اس کے بعد حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا صرف 10 بھی نہیں، یہ امام ابن حجر حیتمی نے السوائق المحرقہ کے اندر اس روایت کو لایا، حضور نے فرمایا لو ان لی 40 ابنہ لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدہ۔ عثمان اگر رب 40 بیٹیاں دیتا، ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ ایک بھی نہ رہتی۔ مجھے بتاؤ تو سنگیو ذرا چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے، جس گھر میں ایک رشتہ دیا جائے قدر نہ ہو، آج 15ویں صدی میں تو میں وہاں دوسرا نہیں دیتے ہیں، اور حضور کی شہزادی ہو اور عثمان ذو النورین کے گھر میں ہو، اور پھر معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے قدر نہ ہو؟ نبی علیہ السلام سرکار کریم نے فرمایا 3 ہوتی تو تیسری بھی دیتا، 10 ہوتی تو ساری دیتا، 40 ہوتی تو ساری دیتا۔ یہاں بھی بات ختم نہیں، حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا مرقات شرح مشکات میں روایت لائی، حضور نے فرمایا لو ان عندی 100 بنت تموت واحدہ بعد واحدہ زوجتک اخرى حتی لا یبقى من 100 شیء، فرمایا اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا، عثمان میں 100 کی 100 ایک ایک کر کے تجھے دے دیتا۔ ہے کوئی دوسرا اس آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کی چھاتی پر کوئی دوسرا ہے تو دکھاؤ۔ صحابہ کی عزتوں کو لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو اربوں خربوں سلام، مگر یہ شان، یہ رتبہ بلند کس کو ملا؟ عثمان کو ملا۔ کیا ملا؟ حضور نے فرمایا رب 100 بیٹیاں بھی دیتا، 100 بیٹیاں مجھ مصطفیٰ کو، تو میں 100 کی 100 عثمان کو دے دیتا۔ بتایا کیا؟ سمجھایا کیا؟ قیامت تک پیغام کیا دیا؟ مدینے والے نے کہا کل 2 صدی میں، 3 صدی میں، 10ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں کوئی کالا کلوٹا عثمان کی طرف میلی زبان کھولے، انگشتے اعتراض اٹھائے، اس کے بوتھے پر علم کا تھپڑ رسید کر کے بتانا کیوں بھونکتا ہے کمینے آ؟ تو آج جن کو بک بک کرتا ہے انہیں صدیوں پہلے مدینے والے نے اپنے قلب پاک اور سینہ اقدس سے لگایا ہے۔ اور جب سرکار نے یوں اپنے سینہ نبوت سے لگا لیا، ہے کوئی اتھارٹی دنیا میں جو عثمان کو سرکار سے ہٹا سکے اور دور کر سکے؟ اور عثمان ذو النورین
انہیں بارگاہ نبوت اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا جو قرب و تقرب حاصل ہے معاذ اللہ اس سے محروم کر سکے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا بات یہاں ختم کرتا ہوں، اس بات پر ختم کرتا ہوں، ہمارے ہاں پنجاب میں بلکہ اس سے پہلے ایک اور کتاب کا صرف حوالہ دے دوں، پڑھتا بھی نہیں، کتاب شیعہ کی ہے اور نام ہے کشف الغمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ آج جو ابھی یہ سیزن چل پڑا ہے، اب باقاعدہ کالے جھنڈوں کے نیچے، کالے اندھیروں میں، کالے ماتھے اور بوتھوں والے عثمان غنی اور صحابہ کو بھونکنا شروع ہو گئے۔ محرم میں آگے یہی بازار گرم کریں گے توہین کا۔ میں انہیں یہ کتاب دکھا کر یہاں سے لے کر ایران تک، تہران تک، قم تک، مشہد تک، کربلائے معلیٰ تک اور نجف اشرف تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تجھے میری بخاری نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دے، مسلم نہیں آتی تو چھوڑ دے، ترمذی نہیں آتی تو چھوڑ دے، ابو داؤد نہیں آتی تو چھوڑ دے، نسائی ابن ماجہ چھوڑ دے، اینی اسکلانی چھوڑ دے، کستلانی چھوڑ دے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل چھوڑ دے، غوث جلی چھوڑ دے، ہند الولی چھوڑ دے، شاہ سرورد چھوڑ دے، شاہ نقشبند چھوڑ دے، اجمیر کا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا چھوڑ دے، امام احمد رضا چھوڑ دے، مہر علی چھوڑ دے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں امام احمد رضا کی نہیں ہے، سنی لکھاری کی نہیں ہے، سنی رائٹر کی نہیں ہے، یہ سنی نے نہیں لکھی، یہ تیرے اربلی نے لکھی ہے، یہ تیرے دادے نے لکھی ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا کٹر شیعہ، کٹر شیعہ، چھاپنے والا شیعہ، بیچنے والا شیعہ، خریدنے والا امام احمد رضا کا غلام۔ ہم نے پیسے دیے، پورے دیے۔ مولوی میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، مولوی صرف 6 مہینے لاہور کے باؤوں اور چودھریوں کے گھر میں ٹیوشن پڑھا لینا، وہ اپنا کوٹھی بنگلہ مکان سیٹ کر لیتا ہے۔ مجھے 26 سال ہو گئے، ایک بالشت میرے نام دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے مدرسہ بنایا، 1.5-2 کروڑ کا کتابوں کا خزانہ خرید کے رکھا۔ ہم نے دنیا بھر سے شرق تا غرب کتابیں اور یہ علم کے ایٹم بم نہیں، ہائیڈروجن بم خرید کے رکھے ہیں۔ ہے کسی کی چھاتی میں دم، ہم تمہارے سامنے آئے، بات ہم سے کرے۔ وہ جو سر والا، ترنم والا، دوڑے مائیے والا کاکا ہے، اس سے گلہ نہ کرو۔ امام احمد رضا کا میں غلام بیٹھا ہوں، جس شیعہ کو بات کرنی ہے ہم سے کرے۔ عظمت صدیق کے پہ کرو، عظمت عمر پہ کرو، عظمت عثمان پہ کرو، عظمت معاویہ پہ کرو۔ 1.25 لاکھ صحابہ 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 صحابہ۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہم سے بات کرو۔ رب کعبہ کی قسم، 10 منٹ سے پہلے 10 منٹ سے پہلے میں تیری کتاب پڑھ کے تیرے ناک کا سائلنسر پھٹا کر دھواں نہ نکالوں تو امام احمد رضا کا غلام نہ کہنا مجھے۔ کس تم چوپٹ راج میں رہتے ہو، تمہیں بھول ہے، تم برطانیہ کے پونڈز لگاؤ، تم امریکہ کے ڈالر لگاؤ، ایران کا تم نہ لگاؤ، تم ریاض شاہ خرید لو، عبد القادر شاہ خرید لو، تم پنڈت خرید لو، مولوی خرید لو، پیر خرید لو، پر یاد رکھو نہ تم سے رضا خریدا گیا، نہ رضا کے بچے خریدے جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا، لہذا ہم سے بات کرو، ہم بات کریں گے۔ اور یہ آج نہیں، ابھی میں رابعہ میں پڑھتا تھا، لاہور کے اندر ایک دربار ہے، گڑی شاہو میں بی بی پاک دامن کا دربار ہے، شیعہ کی مجلس چل رہی تھی۔ شیعہ کا ذاکر غضنفر عباس توسوی ہاشمی، بڈھا کھوسٹ، ابھی 1-2 سال پہلے مرا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا، بھونکنے لگا صحابہ کو۔ ہم تقریباً 10 ساتھی تھے،
اور اس وقت میں رابعہ کا اسٹوڈنٹ تھا. میں آگے بڑھا, میں نے کہا بڈھا کھوسٹ مت ہوا میں فائر کرو, یہ میرے ہاتھ میں تمہاری کشف الغمہ ہے. ستم کر ادھر آ تیر آزمائیں, ستم کر ادھر آ ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہم سے بات کرو, ہم تجھے بتائیں ابو بکر کون ہوتا ہے. خدا کی قسم میں نے اس زمانے میں, ابھی میں مبتدی طالب علم تھا, 2.5 گھنٹے کشف الغمہ ہاتھ میں پکڑ کر غضنفر عباس توسوی کو میں نے گھمایا اور جب گھمایا مجھے اس کتاب کا انکار کرنے لگا ہماری نہیں ہے. میں نے کہا شروع میں لکھا ہے تمہاری ہے, شروع میں لکھا ہے تمہاری ہے. پھر مجھے کہتا ہے تو حیدری ہو کہ اتنا سخت کیوں ہے. میں نے کہا میں جس حیدر کی وجہ سے حیدری ہوں نا, جس حیدر کی وجہ سے, علی مولا وہ میرا امام ہے, حسن بھی میرا امام ہے, حسین بھی میرا امام ہے, زین العابدین بھی میرا امام ہے, باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, تقی, نقی, حسن عسکری, محمد مہدی, یہ سارے میرے امام ہیں. پر رب کعبہ کی قسم ان سب سے بڑا جو میرا امام ہے نا, اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. میں نے کہا میں حیدری ہوں حیدر کی وجہ سے, اور میرے حیدر مولا نے 2 سال ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھے ہیں. ابھی نماز کا وقت ہو جائے نا, ابھی نماز کا وقت ہو جائے, تمہارے امام صاحب نماز پڑھائیں تو میں نماز پڑھتے ہوئے نیت کیا کروں گا پتہ ہے؟ میں نیت کروں گا, میں نیت چک رہندا اس نماز دی, مڑ 4 رکعتاں نماز, 2 رکعتاں نماز, یا میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز, عشاء یا فجر. مولا مڑ پیچھے اس امام دے, پیچھے بلا تمثیل, بلا تشبیہ, بلا نسبت, بلا جوڑ. مصلی مسجد نبوی کا تھا, مصلی مدینے والے کا تھا, مصلی پہ ابو بکر تھا. علی جب آتے تھے نا کہتے تھے عرش والے عبادت تیری ہے پر پیچھے اس امام کے. 2 سال اس کے پیچھے پڑی, 10 سال عمر کے پیچھے پڑی, 12 سال عثمان غنی کے پیچھے پڑی. میں نے کہا تقریباً 24-25 سال کی علی کی نمازیں جو صدیق و عمر عثمان کے پیچھے پڑی, وہ تو کہاں لے جائے گا؟ وہ تب ہی درست ہو سکتی ہیں جب سینے میں عقیدہ سنی کا ہوگا, وگرنہ تو مان ہی نہیں سکتا. جس علی کی ایک نماز رہ جائے, ڈوبا سورج واپس آ جائے, اس کی 25 سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ سنی اپنے بختوں پہ ناز کر, تجھے رب نے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا مسلک عطا فرمایا ہے. تو بہرحال مجھے وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد کہنے لگا, میں نے ابھی نام لے لیا, مجھے کہتا ہے ابھی میں نے شیخو پورہ میں مجلس پڑھنی ہے, ہمیں جانے دیا جائے, ہم تمہارے ساتھ ٹیبل ٹاک رکھیں گے, ڈیبیٹ کریں گے, باقاعدہ آئیں گے. وہ دن پھر ہم توسے میں جا کے بھی خطاب کر کے آئے. میں نے کہا توسوی لاہور تو نہیں آیا, توسے میں ہی باہر آ جا, پتا تو چلے اصل کربلا والا کون ہوتا ہے. کربلائی وہ نہیں ہوتا جو میدان سے بھاگ جائے, کربلائی وہ ہوتا ہے جو جان تو دے دے پر نظریہ کبھی اس پہ سودا نہ کرے. تو بہرحال کتاب میرے ہاتھ میں ہے, بہت لمبا مضمون ہے, بڑا تفصیلی مضمون ہے, اور فرمان پتہ کس کا ہے؟ فرمان اس کا ہے جو حسین کا شہزادہ ہے, کربلا سے جو بچ کے آیا تھا. اہل بیت اطہار کی کل امانتوں کا امین زین العابدین امام علی سجاد زین العابدین. ہاں ہم تو روزانہ شجرہ شریف پڑھتے ہیں نا, جب یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے.
عربی میں بھی سنا سکتا ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک، پورا شجرہ وہاں سے لے کے امام احمد رضا بریلوی تک، امام احمد رضا بریلوی تک، اور اپنے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ اور آپ کے شہزادے قائد ملت اسجد میاں تک میں عربی میں بھی سنا سکتا ہوں، اردو نظم میں بھی سنا سکتا ہوں، نثر میں بھی سنا سکتا ہوں۔ ہم کوئی سامن کی پیداوار نہیں ہے، ہم ہی وہ ہیں جو طیبہ نگر سے چل کے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ارشاد گرامی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو کل ڈگری شہر کے اندر جو جلسہ ہے اسی عنوان سے انشاءاللہ وہاں یہ حوالہ پڑھیں گے اور سنائیں گے اور دنیا رفس و تشیع کو بتائیں گے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، میرے ہاتھ میں دیکھو کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی گن پسٹل نہیں ہے، نہ ساتھ والے کے پاس ہے۔ ہاں عرض میں وہ ہمارے پنجاب کا ایک علاقہ ہے پنڈ دادن خان، وہاں 7 سال ایک مسجد پہ شیعوں نے قبضہ جمایا، جیلم کی عدالت میں مقدمہ چلا، سنیوں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ جب فیصلہ ہوا تو وہاں کے سنی جمع ہو کے لاہور آئے، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب وہاں آپ کا خطاب رکھنا ہے 1 محرم کو، اور موضوع ہوگا صدیق و عمر کی شان۔ اور ڈاکٹر صاحب مسجد 7 سال انہوں نے قبضہ کیا رکھا، اب ہم نے چھڑا لی ہے، مسجد کے دروازے کے سامنے ان کے مرکز کا دروازہ ہے، تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ رکھو۔ میں جب وہاں پہنچا تو موٹر وے سے اندر تک ٹوٹا روڈ 1.5 گھنٹہ لگا کے وہاں گئے۔ میں نے وہاں 1.5-2 گھنٹے کا خطاب کیا شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ ہم ابھی مسجد سے نکل رہے تھے، رات 2-2:30 بجے کے بارش شروع ہو گئی، ابھی اس پنڈ دادن خان کی بستی سے نکلے نہیں تھے، اتنی بارش ہوئی کہ ہماری گاڑی ڈوب گئی پانی میں، اور نمک کی کان کی پھاڑیوں کا پانی ایسے آوازیں دیتا تھا جیسے تمہارے کراچی کا سمندر موجیں مارتا ہے۔ بجلی بند، لائٹ بند، رات کا اندھیرا، 1.5 گھنٹے کا راستہ، ٹوٹی سڑک۔ ہم موٹر وے پہ چڑھے، لاہور آ گئے۔ میں اپنے مرکز مدرسہ میں آ گیا، اکیلا ایک دن لائبریری بیٹھا تھا، وہ درویش جو میرے ساتھ وہاں جلسے میں گیا تھا میرے ڈائس کے اس طرف وہاں بیٹھا تھا لائبریری میں۔ تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اجازت ہو میں اتھے آواں؟ میں آ جا سجنا۔ میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے یہ اتنی خطرناک جگہ آپ نے خطرناک موسم میں تقریر کی اور سب حالات بھی آپ کو پتا تھے، ایک بات سچ بتانا، دل سے بتانا یہاں بیٹھ کے، کبھی دل میں ڈر بھی لگا ہے؟ ایسا بول کے میں نے اسے کہا سجنا ابھی تجھے قرآن سناؤں، حدیثوں کے حوالے سناؤں، 14 صدیوں کے حوالے سناؤں، بدر و احد سناؤں، احزاب و خندق سناؤں، کرب و بلا سناؤں، شاید تجھے سمجھ نہ آئے، سادہ جملہ سن، میں جھٹکا آدمی ہوں۔ میں کیا سجنا سنی جینے میں بھی مزہ ہے، سنی مرنے میں بھی مزہ ہے، بس اتنی سی بات، سنی مرنے میں بھی مزہ ہے، ہمیں تو یہ ڈر ہی نہیں ہے۔ ابھی باہر نکلے یہاں سے بس زندگی ایک دن ختم ہونی ہے۔ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ نے کہا تھا او لوگو اللہ سے دعا مانگا کرو جان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، پر کروڑوں جانیں قربان کر دینا، ایمان نہ جانے دینا۔ کیوں؟ فرمایا مومن تو مر بھی گیا، جان چلی بھی گئی تو شہادت ہی کی موت آئے گی نا، تو اگلا جہان تو تیرا ہی ہے۔ لہٰذا میں کہا سجنا ہمیں یہ ڈر تو ہے نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے قبر میں جانا ہے تو وہاں مصطفیٰ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی مولا بھی ہے۔ ہمارے فیصلے کرنے والے سب بادشاہ آگے موجود ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا میں یہ پڑھوں اور اس کے بعد ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جب وہ دل میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ زندگی ساری میں کچھ کمایا بھی ہے، کچھ دامن میں بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہ سینے پہ عشق نبی علیہ السلام کا داغ لگا ہوا ہے، لحد میں، قبر میں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور اگلی بات، کراچی کے مولوی سے لے کے پنڈی کے بدماشوں تک آلاس نے 1 صدی، 1.25 صدی اور 1.5 صدی پہلے سب کو جواب دیا. کہا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. 4 یاروں کی قبر ایک جنت نہیں بنے گی، کئی جنتیں بنے گی. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. سنی، اللہ تجھے آباد رکھے، شاد رکھے. اپنے سینے سے ڈر نکالو، خوف نکالو، اور ہر طرح کا وسوسہ اور مایوسی دور کرو. دلیر ہو جاؤ، ہمت کرو، میدان تم لگاؤ. امام احمد رضا کے عقیدے پر پہرا ہم آ کے دیں گے، اور تجھے سنی مسلک ایسے دکھا کے جائیں گے کہ ایسی چمک 14ویں کے چاند میں اور 22 جون کے سورج کے اندر نہیں ہوتی جو اللہ نے سنی کے عقیدے اور مسلک کو عطا فرمائی ہے. اس واسطے ڈٹ جاؤ، محرم آ رہا ہے آگے. ذکر اہل بیت اطہار بھی خوب کرو، خوب کرو اور خوب کرو. اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر بھی خوب کرنا. کیوں سجنوں، لوگ کہتے ہیں، میں ان البیلوں پر کئی بار مجھے ہنسی بھی آتی ہے، یعنی ایسے البیلے لوگ ہیں کہتے ہیں جی محرم ہے، اس میں تم صحابہ کیوں کرتے ہو. میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ علی، زہرا، حسن و حسین اہل بیت اطہار کی شانیں تجھے مجھے کس نے بتائیں؟ صحابہ نے ہی تو بتائی ہیں. ان کو نکالو گے تو پیچھے تم شان اہل بیت کہاں سے لوگے، کہاں سے پڑھو گے؟ ایک بات. اور دوسری بات، میں نے کہا جس موسم میں کتے زیادہ بھونکیں اس موسم میں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تم عظمت صدیق و عمر عثمان کا نعرہ لگاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ تم جو مرضی چاہے کرو. ہاں، دنیا کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں، یہ عرش کے جو وہ رحمان کے انوار و تجلیات کے ذریعے روشن ہے اور چمک دمک رہا ہے. اللہ سنی مسلک کو 4 دانگے عالم عزت عطا فرمائے. اللہ سنی مسلک سے وابستہ ہر حضور کے غلام کو عزت و عظمت عطا فرمائے. حضرت مجدد پاک کی ایک دعا ہے، میں وہ عربی میں پڑھ کے پھر اردو میں پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت مجدد پاک یہ دعا کرتے تھے اور ہم نے جب سے پڑھی مکتوبہ شریف کے اندر، تو میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ چاہے گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، ہم جب بھی بالخصوص فرض نماز پڑھتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد چونکہ حدیث میں آتا ہے دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ دعا خاص طور پہ مانگتا ہوں. وہ دعا یہ ہے، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم یا مالک الملک ویا ذا الجلال والاکرام. اردو میں معنی کروں تو یہ ہے، ربا سنی جیوندہ رواں تے مڑ سنی مر جاواں، تے سونے ربا میرا قبر و عشر دا ہر معاملہ سنیاں دی مڑ صف وچ فرمائیں. سنیوں کے ساتھ فرمانا یہ ہماری دعا ہے. آپ سب یہ دعا مانگا کرو، اللہ سنی عقیدہ پر استقامت عطا فرمائے. یہ مختصر سا جواب ہے. ہم نے ابھی کل پرسوں کا پورا خطبہ جمعہ اس پہ دیا ہے، پیچھے بھی کئی خطبات نیٹ پر موجود ہیں. کہتے ہیں عید غدیر، تو 2 لفظوں میں یاد رکھ لو، ایک ہے حدیث غدیر اور ایک ہے عید غدیر. حدیث غدیر پر ہمارا ایمان ہے، حدیث غدیر پر ہمارا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس پر ہمارا، بولو ہمارا، سارے بولو ہمارا، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا، بولو دب کہ علی ہمارا مولا ہے، ہم سب کا مولا ہے الحمدللہ تعالی. اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن عید غدیر اس سے ہمارا 100% نہیں 1000% انکار ہے اور اس کا رد ہے. کیوں؟ حدیث غدیر مدینے کے تاجدار نے خود عطا فرمائی تھی، اور عید غدیر سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 350 سال کے بعد، کتنا؟ 3.5 صدیاں تو بعد معز الدولہ نامی ایک شیعہ رافضی ہوا، صحابہ کا گستاخ، اس نے پہلی مرتبہ عید غدیر منائی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ پوری رافضی قوم اب ایران والا ٹولہ مناتا ہے.
ان کو دیکھا دیکھی کچھ ادھر کے ببلو وہ بھی پیش ہیں، ہم نے بھی جشن کرنا ہے۔ میں کہو کمینے ہاں پہلے اپنے اصول تو پڑھ، بدبختہ پہلے اپنے نظریات تو پڑھ، یہ کہاں کس طرف تم ہوندے جاتے ہو ہیں؟ وہ سرائکی میں کہتے ہیں موڑ شالا پہلے خوب سوج ونجیں تے پھر شالا سوج کے مر ونجیں۔ کیسا بدبخت ہے تو بدبختہ، ہم نے کوئی نہ خارجیوں کے دیکھ کے مذہب بنانا ہے، نہ ناسبیوں کو دیکھ کے مذہب بنانا ہے، نہ رافسیوں کو دیکھ کے مذہب بنانا ہے، ہم نے مذہب یا قرآن کو دیکھ کے بنانا ہے یا مدینے والے کے فرمان کو دیکھ کے بنانا ہے۔ لہذا عید غدیر اور حدیث غدیر من کنت مولا فعلی مولا، اس میں 3.5 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حدیث غدیر ہم یہاں جلسہ رکھ لو، ہم بیان کریں گے اور پوری بیان کریں گے، اور پھر بیان کر کے تجھے معنی بھی بتائیں گے کہ معنی کیا ہے حدیث غدیر کا، معنی بھی 14 صدیوں کا جو پورے اہل سنت کے کابرین نے بیان کیا وہ معنی بھی تجھے ہم بتائیں گے، ایران والوں سے ہم نہیں لیں گے۔ اور عید غدیر وہ 350 سال کے بعد حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک معز الدولہ رافسی نے اس کو شروع کیا تھا، اور آج رافسی منا رہے ہیں۔ ہاں جس نے ان کے کالے دنگل اور جنگل میں اور کالے جو وہ تالاب کے اندر غوطے لگا کے حرام کی موت مرنا ہے تو جائے، لیکن جس نے جو وہ گنبد خضرا کے اجالوں میں جینا ہے تو وہ سنی مسلک پہ رہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں معمولی سا کام ہے، کئی چھوٹے چھوٹے نابلد قسم کے لوگ کہتے ہیں جی خوشی تو ہے کر لی تو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا نا کاکا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان سے پوچھ تو صحیح، تجھے نہیں آتا تو میں الغدیر کے نام سے ان کی 10-12 جلدوں کی کتاب میں سناتا ہوں، الغدیر کے نام سے ان کی کتاب، میں تجھے ان کی کتابوں ان کے جو مصادر ہیں ان کا بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عید غدیر جو ہم مناتے ہیں تو 2 مسئلے ہیں ان کے ہاں، ایک وہ کہتے ہیں کہ 18 کو معاذ اللہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے نا وہ اس کا جشن مناتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جو حضور کے جلیل القدر صحابی اور حضور کے دور داماد ان کے شہادت کا وہ دن جو امت مسلمہ بلکہ میں یوں کہوں سنگیو کربلا والا مسئلہ بھی تاریخ انسانی کا بڑا ظلم ہے، پر یاد رکھنا کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا تو ممبر سے خطیب راگ لگا کے تو رو کے تو مگر مچھ کے آنسو بھا کے جھوٹے رافسیوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں پانی بند پانی بند پانی بند۔ تجھے پتہ ہے جس بادشاہ نے 35,000 سونے کے دینار خرچ کر کے مدینے کو پانی خرید کے دیا تھا، اس پر اسی مدینے میں 40 دن پانی بند کر دیا، 40 دن پانی بند کر دیا، کہا جانور پیئیں چرند پرند پیئیں لیکن عثمان نہیں پیے گا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ کبھی سنا نہیں سکا، ہم تو کربلا کا بھی جیسے لوگ سناتے ہیں، ہم تو جو کتابوں میں اصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ امام آجوری نے جو شریعہ میں لکھا، بندہ پڑھتا ہے تو کلیجہ پھٹتا ہے انسان کا، ہیں عثمان کے اس وجود کو ٹھڈے مارے گئے، ان ہاتھوں پہ ٹھڈے مارے گئے، اس چھاتی کو ٹھڈے مارے گئے کہ جس کے اندر مدینے والے کے 30 پارے کو قرآن اللہ نے محفوظ فرمایا تھا۔ وہ جو امت مسلمہ کا پہلا حافظ قرآن بنا، کاتب قرآن بنا، قرآن کا لکھنے والا تھا، جامع قرآن تھا، حضور کا داماد تھا، ان کی وہ دردناک جو شہادت ہے نا، اس شہادت کے پیچھے بھی امام آجوری نے کہا باقاعدہ یہی کالا مذہب موجود تھا، ان کا جو بانی عبداللہ ابن سبا، اور اس کے لیے امام آجوری نے ملعون کے لفظ لکھے، ملعون، اس ملعون نے یہ سارا کیا کرایا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں عید ہم مناتے ہیں خوشی کرتے ہیں، ایک عثمان گیا تو اس کے معاذ اللہ شہادت کا جشن، ہم کہتے ہیں جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں دوسرا ہم اس لیے جشن غدیر اور عید غدیر مناتے ہیں کہ غدیر خم میں نبی علیہ السلام نے علی مولا کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا، تو بولو سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ بولو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ خلیفہ اول خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل صدیق اکبر
کون ہے بولو؟ پھر فاروق، پھر عثمان، پھر مولا۔ جو ہمارے اس اجماعی عقیدے کا انکار کر کے یہاں پر یہ جشن کرے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تو وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ امت کے اجماع کو، صحابہ کے اجماع کو جھٹلانے والا۔ اس واسطے بالکل عید غدیر یہ نہ ہمارا کوئی ایونٹ، تہوار اور کوئی موقع، یہ ہمارا کوئی پروگرام نہ یہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ لہٰذا سارا سال گلی گلی نعرے لگا کے من کنت مولا فعلی مولا کے قصیدے پڑھو، لیکن یاد رکھنا عید غدیر منا کے تو اس دھڑے کے کھاتے میں اپنا ووٹ مت ڈالنا۔ کل یہ نہ ہو حوض کوثر پر جب مدینے کا تاجدار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کھڑے ہو نا، تو پھر حضور اور حضور کے چاروں یار وہاں سے تمہیں دھتکار کے جہنم میں پھینک دیں کہ ادھر مت آنا، تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے جو وہ حضور فرمائیں کہ میری تعلیمات سے، میرے دین سے بغاوت کی تھی۔ اس واسطے سنی مسلک عقیدے پر رہو، اور سنی عقیدہ ہی اس میں تیری میری بقا ہے، تیری اور میری عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، عرش کا رحمان مجھے معافی عطا فرمائے۔ اور میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہماری ہی ہے، اور اسے ہماری طرف منسوب کیجیے گا، اور اگر کوئی اچھی بات ہو گئی تو یہ 100% نہیں 1000% میرے آقا و مولا کے نوری نوری اور میٹھے میٹھے طلبوں کا اور جوڑوں کا صدقہ ہے۔ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مال چڑھایا سائیاں۔ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔